وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله. اور یہ بتا دیا کہ اس کے اقدام میں نافرمانی کا اندیشہ اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنے کا خطرہ ہے، لیکن انہوں نے اسی چیز کی طرف رخ کر لیا جس سے روکا گیا تھا کہ یہ بات پہلے سے علم خدا میں موجود تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار نے توبہ کے بعد انہیں نیچے اتار دیا تاکہ اپنی نسل سے دنیا کو آباد کریں۔ وَلِيُقِيمَ الْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهِ وَيَصِلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، اور ان کے ذریعے سے اللہ بندوں پر حجت قائم کرے، پھر ان کو اٹھا لینے کے بعد بھی زمین کو ان چیزوں سے خالی نہیں رکھا جن کے ذریعے ربوبیت کی دلیلوں کی تاکید کرے اور جنہیں بندوں کی معرفت کا وسیلہ بنائے۔ بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحمل ودائع رسالاته قرنا فقرنا حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله حجته وبلغ المقطع أضره ونذره، بلکہ ہمیشہ منتخب انبیاء کرام اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی نگرانی کرتا رہا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی حجت تمام ہو گئی، اور اتمام حجت اور تخفیف عذاب کا سلسلہ نقطۂ آخر تک پہنچ گیا۔ وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها۔ اللہ نے سب کی روزیاں معین کر رکھی ہیں، چاہے قلیل ہوں یا کثیر، اور پھر انہیں تنگی اور وسعت کے اعتبار سے بھی تقسیم کر دیا، اور اس میں بھی عدالت رکھی ہے تاکہ دونوں کا امتحان لیا جا سکے، اور غنی و فقیر دونوں کو شکر یا صبر سے آزمایا جا سکے۔ ثم قرن بسعتها أقابيل فاقتها وبسلامتها طوارق آفاتها وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها وقدمها وأخرها ووصل بالموت أسبابها۔ پھر وسعت رزق کے ساتھ فقر و فاقہ کے خطرات اور سلامتی کے ساتھ نازل ہونے والی آفات کے اندیشے اور خوشی و شادمانی کی وسعت کے ساتھ غم و علم کے گلوگیر پھندے بھی شامل کر دیے۔ زندگیوں کی طویل و قصیر مدتیں معین کی، انہیں آگے پیچھے رکھا اور پھر سب کو موت سے ملا دیا۔ وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لنرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وأغد عزيمات اليقين، اور موت کو ان کی رسیوں کا کھینچنے والا اور مضبوط رشتوں کو پارا پارا کر دینے والا بنا دیا، وہ دلوں میں باتوں کے چھپانے والوں کے اسرار، خفیہ باتیں کرنے والوں کی گفتگو، خیالات میں اٹکل پچو لگانے والوں کے اندازے، دل میں جمے ہوئے یقینی عزائم، ومسارق إيماض الجفون وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائق الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام۔ پلکوں میں دبے کنکھیوں کے اشارے اور دلوں کی تہوں کے راز اور غیب کی گہرائیوں کے رموز سب کو جانتا ہے۔
وہ ان آوازوں کو بھی سن لیتا ہے جن کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، چیونٹیوں کے موسم گرما کے مقامات اور دیگر حشرات الارض کی سردیوں کی منزل سے بھی آگاہ ہے۔